ہمیں چوری کا موبائل بیچنے آتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے موبائل چوری کا ہے، ہم نے اس سے خرید لیا، تو آپ ہمیں بتا دیں موبائل بیچنا کیسا ہے؟ میرا نام محمد صابر ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر جیسے کوئی چوری کا موبائل بیچنے آتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ چوری کا موبائل ہے اور وہ اپنی قانونی کارروائی اپنی NIC کی کاپی بھی دے ہمیں، تو آیا ایسا موبائل ہمیں لینا جائز ہے؟ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص چوری کا مال خریدتا ہے تو وہ اس چوری میں حصہ دار ہوتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری کا مال خریدنا یہ حرام ہے اگر کوئی واضح قرینہ بھی ہے۔ ایک تو معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، اور دوسرا کوئی ایسا قرینہ موجود ہے، یعنی اس پتہ چل رہا ہے وہاں پہ کوئی سی بات ہے کہ یہ چوری کی چیز ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کو خریدنا بھی حرام ہے۔ اس کی مثال سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ دی کہ کوئی شخص بالکل جاہل ان پڑھ ہے، اس کے مورثین یعنی بڑے جو ہیں وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کے پاس کوئی نایاب کتابیں ہو سکے، اب یہ ایسی کوئی کتاب لے کے کوئی شخص آیا تو یہ قرینہ ہے کہ یہ اپنی نہیں ہے، کہیں سے اٹھا کے لے آیا ہے، تو ایسی کوئی صورت حال ہو کہ جس سے یہ پتہ بھی چلتا ہو کہ یہ چیز چوری کی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو خریدنا یہ حرام فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ خریدی ہے تو مالک کو واپس کرنا، مالک نہیں تو اس کے جو ورثہ ہیں ان کو واپس کرنا لازم ہے، ورنہ پھر فقراء پر یہ جو فقیر ہوتے ہیں شرعی ان کے اوپر یہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا۔ قرینے یہ بھی شامل ہے کہ اس کا باپ بھی جاہل تھا کہ اس کو ورثے میں بھی نہیں ملی ہوگی، یعنی ایسا کوئی قرینہ ہو کہ یہ کتاب لایا، یہ بدھو اس کو کتاب کا نام نہیں پڑھنے آتا، نہ اس کا باپ کوئی مطلب ہے یہ کتاب پڑھ سکتا تھا، پھر یہ کتاب لایا کہاں سے؟ تو وہ نہ ہو یہ کہیں سے اٹھا کے لایا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی پھر یہ اعلیٰ حضرت نے بے شک ارشاد فرمایا، لیکن اب کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ اس کو کسی نے گفٹ کر دی یہ کتاب اس لیے بیچ رہے تو جائز ہو جائے گا۔ جب کوئی اس سے بات چیت ہو اور ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ یہ تحفے میں اس کو ملی ہے، جیسے ہمارے رسالے بٹتے ہیں، کتابیں بٹتی ہیں، اب کسی جاہل کو یہ کتاب مل گئی فیضان سنت تحفے میں، ہے نا، اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا کہ کتاب پہ لکھا کیا ہے، اور یہ بیچنے کے لیے چلا گیا، بیچ دی، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ تو موبائل کی چوریاں کرتے ہیں، چوری کے موبائل بیچتے ہیں، جو میوزیکل ٹون رکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، موبائل پر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، بے پردہ عورتوں کی تصویریں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بلو فلمیں دیکھتے ہیں، نیٹ پر گندی گندی جو کلپس گندے گندے دیکھتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، بدنگاہیاں کرتے ہیں، سب خبردار ہو جائیں، ورنہ جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اور اس میں جو کچھ ہے، جو حدیثوں میں مثالیں دی گئی، قرآن کریم میں بیان کیا گیا، یہ سب مثالیں بیان کی گئی سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا اس کو پتا چلے گا جہنم کیا ہے۔ ایسی یعنی کہ اس کو دنیا میں سمجھایا نہیں جا سکے گا صحیح معنوں میں کہ اس کی تکلیف کیسی ہوگی، اس کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ جیسے کسی کو ابھی زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، یہ ابھی اس کی چیخ بھی نہیں نکلے گی، بھن جائے گا، مر جائے گا۔ جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے کہیں 70 درجے اتنی گرم ہے، 70 گنا گرم جہنم کی آگ۔ یہ بھی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے ہیں، ایک دھماکے کی آواز سنی تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے پر میں ایک چٹان گرائی گئی تھی، 70 سال پہلے، وہ ابھی جہنم کی تہہ میں پہنچی ہے، تلے میں اس کے، اتنا گہرا، اربوں خربوں میل۔ یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے 70 سال تک وہ گرتی رہی، جبکہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ انسانی سر، یہ سر ہے نا ہمارا ہیڈ، انسانی سر کے برابر شیشے کا گولا اگر آسمان سے زمین پر گرایا جائے نا، صبح کا گرایا جائے تو رات تک زمین تک پہنچ جائے، حالانکہ یہ کتنا اونچا ہے، 500 سال کے برابر راہ ہے اس کی، پھر بھی وہ صبح سے شام میں یہ پہنچ جائے، ایک دن میں پہنچ جائے زمین تک، تو یہ جہنم کتنی گہری ہوگی، اس کی پیمائش ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ جہنم میں ایسے ایسے آگ کے پہاڑ ہوں گے، صعود جس کو بولتے، سواد سے صعود، ان پر چڑھایا جائے گا جہنمیوں کو،
70 وہ आग के होंगे पहाड़, चढ़ नहीं सकता आदमी, उनको चढ़ा जाए, मजबूर किया जाएगा वो चढ़े। वो जहन्नम के पहाड़ पर चढ़ेंगे। ए मोबाइल चोरी करने वालों, गन पॉइंट पर मोबाइल छीनने वालों, तुम भी याद रखो। ए चोरी के मोबाइल खरीद कर बेचने वालों, तुम भी याद रखो कि जहन्नम में आग के पहाड़ हैं, उनमें जहन्नमी को चढ़ाया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, वो चढ़ेगा। 70 साल तक वो चढ़ता रहेगा, जब जाकर इसकी चोटी पर पहुंचेगा, आग के पहाड़ पर। फिर वहां से इसको उतारा जाएगा। अब वो लुढ़कता गिरता पड़ता 70 साल तक वो नीचे पहुंचेगा तय में, फिर चढ़ाया जाएगा। खुदा जाने कब तक ये अज़ाब उतारेगा। तो जो भी गुनाह करता है, नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर जमाअत तर्क करता है, बददियानती करता है, झूठ बोलता है, गाली निकालता है, गीबत करता है, माँ बाप को सताता है, लोगों पर जुल्म करता है, दहशत गर्दियां करता है, लोगों को धमकियां देकर भत्ता वसूल करता है, सब के सब सुने। खुदा की कसम, जहन्नम का अजाब इतना सख्त है कि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आज से सब के सब अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके नमाजी बन जाए, सुन्नतें अपना लें, गुनाहों को 3 तलाक दे दें, गुनाहों भरे हालात घरों से निकाल दें, सब निकाल दें, घर को पाक करके आयतुल कुर्सी लगा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ लगा दें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की फ्रेम लगा दें, मक्के मदीने की फ्रेमें लगा, ये लगाए, ये लगाने की, ये क्या गंदी गंदी तस्वीरें लगा कर रखी आपने। ये तसव्वुर खुदा की कसम हम नहीं कर सकते, वो तकलीफ कैसी होगी। या अल्लाह बेहिसाब बख्श दे, हमें जहन्नम का 1 लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी हमें ना हो अज़ाब, महबूब की शफाअत नसीब हो जाए, बेहिसाब हमको बख्श दे। प्यारे प्यारे मीठे मीठे साहब भाइयों, सब के सब हाजिरीन नाजरीन, आज से तौबा करके उठें और जन्नत का रास्ता लें। जन्नत की नेमतें इंशाअल्लाह महबूब के सदके में हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।